یہودیوں کی پرومسڈ لینڈ کس طرح وجود میں آئی؟ ارض فلسطین کی تاریخ کیا ہے؟ 7000 سال میں اس مقدس سرزمین پر کس کس نے حکمرانی کی؟ توریت یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا بشارت دی گئی ہے؟ عثمانی سلطنت کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں کیا کچھ کیا؟ دوسرے جنگ عظیم تک یہودی دنیا بھر میں بکھرے ہوئے پرومسڈ لینڈ کے لیے کیا کرتے رہے؟ عرب اور یہودی تاریخی تنازع کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ چلیں دھند میں چھپی اصل تاریخ جانتے ہیں۔ غزہ جنگ نے ایک بار پھر دنیا کی توجہ اسرائیل فلسطین تنازع پر مرکوز کر دیا یا یہودی عرب تنازع پر مرکوز کر دیا۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ نہایت قدیم ہے۔ کس طرح برطانیہ نے فلسطین میں فلسطینیوں کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، کس طرح یہودی ریاست کے قیام کے لیے ڈیموگرافی تبدیل کی گئی، کس طرح دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا گیا۔ یہ ایک نہایت حیرتناک کہانی ہے۔ ایسے حقائق جو ہمارے سامنے نہیں لائے جاتے، جو ہم سے چھپائے جاتے ہیں، مگر تاریخ آئینہ ہوتی ہے، تاریخ کڑوی ہوتی ہے، سچ سے بھی زیادہ کڑوی۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ کو لگے کہ پسند نہ آئیں، مگر تاریخ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم کوئی فیصلہ آپ پر مسلط کرنا نہیں چاہتے۔ اس قسط میں آپ کو یہ تمام اس چیز کے ٹھوس ثبوت پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ 7000 سال یعنی دور ابراہیم سے اب تک ارض فلسطین پر کیا کیا گزری، کتنی مرتبہ تباہ ہوا، کتنی مرتبہ برباد ہوا، کتنی مرتبہ آباد ہوا۔ 7000 سالہ تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری جنگ عظیم، غزہ اور یروشلم نے بڑی زبردست جنگ کے بعد برطانوی فوج نے جنرل سر ایڈمنڈ ایلنبی کی قیادت میں عثمانی سلطنت کو شکست دے کر دسمبر 1917 میں قبضہ کر لیا، جس کے بعد اکتوبر 1918 تک پورا فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ چکا تھا۔ ہم پہلی قسط میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ 2 نومبر 1917 یعنی یروشلم کی فتح سے لگ بھگ ایک ماہ پہلے ہی برطانوی حکومت نے بل فور ڈکلریشن جاری کر دیا تھا، جس کے تحت فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا، مگر ابھی اسرائیل کے قیام میں کئی تاریخی موڑ باقی ہیں۔ 1920 میں سان ریمو کانفرنس نے فلسطین پر برطانیہ کا حق تسلیم کرتے ہوئے اسے مینڈیٹ دیا۔ 1922 میں قائم ہونے والی لیگ آف نیشن نے اس مینڈیٹ کی توثیق کی۔ اگلے 20 سال یعنی 1940 تک برطانیہ نے فلسطین میں لاکھوں یہودیوں کو آباد کیا، جنہیں دنیا کے مختلف حصوں سے لایا گیا تھا۔ اس بارے میں روتھ چائلڈ فیملی کا بڑا کردار ہے، جس کے بارے میں ہم قسط نمبر 2 میں بتا چکے ہیں۔ یہودی آباد کاری جب سے اب تک جاری ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں میں فلسطین میں فلسطینی اقلیت بن چکے ہیں۔ یہودی آباد کاری کے لیے سرمایہ کاری روتھ چائلڈ فیملی نے کی، جس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس دوران برطانوی فوجیں فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھاتی رہیں۔ جو یہودی آباد کاروں کی مخالفت کرتے، ان پر ظلم و ستم جاری رہا۔ چلے ارض فلسطین کی تاریخ بھی جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین خطہ ہے، 7000 سال پرانا، بار بار آباد اور برباد ہوتا رہا۔ آشوری، بابلی، فارس، یونانی، رومن، بازنطینی اور اس کے بعد اسلامی افواج فتح کر چکی ہیں۔ زمانہ قدیم یعنی فولاد کے دور میں یہاں اسرائیل اور یہودا نامی بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ آشوریوں نے اسے 8ویں صدی قبل مسیح میں فتح کیا۔ سلطنت بابل نے 601 قبل مسیح اور اس کے بعد 539 قبل مسیح فارس کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری ڈاکومنٹری یروشلم کی 7000 سال پرانی تاریخ ضرور دیکھیں۔ تینوں الہامی مذاہب کے لیے مقدس سرزمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور مسجد اقصی، گنبد خضرا، دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی، چرچ آف شیپلر، دیگر متبرک ہستیوں اور مقامات کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے اور مقدس جانا جاتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینی سلطنت کو شکست دے کر مقدس سرزمین کو اسلامی ریاست کا حصہ بنایا گیا۔ یہاں مملوک اور دیگر بادشاہوں کی بھی حکمرانی رہی۔ بالآخر
1516 میں عثمانی سلطنت کا حصہ بنا۔ اسرائیل بھی دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے جو انہیں خدا کی طرف سے دیا گیا۔ اسی باعث یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ طبرسی مجمع البیان میں فرماتے ہیں، اسرائیل وہی فرزند اسحاق بن ابراہیم ہے۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یعنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ یہودی اسے تورات کے چیپٹر جینیسس یعنی پیدائش 32-28 یسرائیل بمعنی فرشتوں سے لڑنے والا۔ اسرائیل کا نام در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب پر ہی رکھا گیا ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی چیپٹر جینیسس 12:1 پر تحریر ہے، یہوہ یعنی اللہ، یہوہ نے ابراہیم سے کہا کہ اپنا ملک، اپنے لوگوں اور اپنے باپ کے گھر والوں کو چھوڑ کر اس ملک میں جاؤ جو تمہیں دکھاؤں گا۔ توریت کا یہی وعدہ ہے جس کی بنا پر یہودی اسرائیل کو پرومسڈ لینڈ مانتے ہیں۔ اسی باعث یہ دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے مقدس سرزمین تصور کی جاتی ہے۔ بہرحال جناب، ایک بار پھر چلتے ہیں 1940، جہاں فلسطین پر برطانیہ کا کنٹرول ہے اور دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف جرمنی، اٹلی اور جاپان ہے تو دوسری جانب برطانیہ، امریکہ، روس اور چین۔ رفتہ رفتہ دوسری جنگ عظیم نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ستمبر 1945 جنگ ختم ہوئی تو یورپ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ یہ امریکہ تھا جس نے یورپ کی تعمیر نو کے لیے مارشل پلان فراہم کیا۔ تاریخ کا یہی موڑ ہے جہاں دنیا میں امریکہ کا بحیثیت سپر پاور سفر شروع ہوا۔ بہرحال جناب، اسی دوران جرمنی میں یہودیوں کے ہولوکاسٹ یعنی قتل عام کی المناک خبریں سامنے آئیں تو یورپ اور امریکہ میں یہودیوں کے لیے گہری ہمدردی پیدا ہو گئی۔ 1920 سے 1940 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ امریکہ اور یورپ میں ہولوکاسٹ کے جذبات کے تحت بھرپور امداد فراہم کی گئی۔ اس دوران صورتحال یہ تھی کہ فلسطینی عرب جو خطے میں صدیوں سے آباد تھے اور یہودیوں کی آباد کاری کو قبضہ جانتے تھے، برطانوی دور میں عربوں کے خلاف تشدد میں شدید اضافہ ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جسے ہم آج فلسطین اور اسرائیل کے طور پر جانتے ہیں۔ یروشلم یعنی بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا، جسے یہودیوں نے تو منظور کر لیا مگر عربوں نے انکار کر دیا۔ عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی اور تشدد جاری رہا۔ 9 دسمبر 1917 سے 14 مئی 1948 تک فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں رہا۔ 1948 کو مینڈیٹ ختم ہونے کے بعد برطانوی فوجیں واپس گئیں تو اسی روز یعنی 14 مئی 1948 اسرائیل نے یہودی ریاست کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ہیڈ ڈیوڈ بن گوریان نے پرومسڈ لینڈ کے قیام کا اعلان کیا اور یہی اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ ان کا تعلق پولینڈ سے تھا۔ آج پوری دنیا غزہ جنگ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ فلسطین اسرائیل مسئلہ شدید ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ، یورپ سمیت دنیا اسرائیل کے پشت پر کھڑی ہے اور 57 اسلامی ممالک خاموش۔ غزہ فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ غزہ وار کے پیچھے بھی ایک عالمی سازش موجود ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ غزہ کیوں خالی کروانا چاہتی ہے، اس حوالے سے ہماری تحقیقی ڈاکومنٹری غزہ وار ویسٹ ورسز چائنا انسائیڈ اسٹوری آف نیو اکنامک وار ضرور دیکھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی ریاست اسرائیل ایک چھوٹا مگر مضبوط ملک ہے۔ 1949 جنگ، 1956 سینائی جنگ اور 1967 عرب اسرائیل وار، 3 بڑی جنگیں جھیل چکا ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں اور دوسری جانب نہتے اور تنہا فلسطینی عرب 75 سالوں سے آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان 4 قسطوں میں ہم نے فلسطین اسرائیل تنازع کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ کو پسند آئے یا ناپسند آئے، تاریخ، ثبوت، شواہد سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اپنا کوئی فیصلہ آپ پر مسلط کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا کام تاریخ، تحقیق آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فیصلہ آپ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور فیس بک اور یوٹیوب پر اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے۔
بہت شکریہ. مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.